الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ زندہ یا مردہ لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہم کون سے اعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم یا انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن صرف 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا صلہ، جن کا اجر و ثواب مرنے والے کو اس کی وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے تو صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز موجود رہے جبکہ اس کا فیض جو ہے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ جیسے کوئی کسی جگہ کو وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے، جیسے ایک دکان ہو اور وہ کہے کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے، یا اس کا کرایہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے جو ہے اس کو خرچ کیا جائے گا، یا مسافروں کی خدمت کے لیے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یا قرآن مجید کی طباعت کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا، تو اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا اگر کوئی اور بھی عمل ہو جو صدقہ جاریہ جو ہے اس کے طبیعت کے اوپر پورا اترتا ہو تو اس کو بھی صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے علم ينتفع به، یعنی کہ انسان نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی ایسا علم سکھایا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیماری کا علاج کوئی دریافت کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یا اس نے کسی کو قرآن مجید کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس کی وفات کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس کے لیے ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی کہ ان کو جو سکھایا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، اور اس کے آگے جو شاگرد ہوں گے اور شاگردوں کے شاگرد جو ہوں گے ان کے اجر و ثواب میں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو حصہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ ہے او ولد صالح يدعو له، کسی کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہاں خاص طور سے نیک اولاد کا، صالح اولاد کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اس کی اولاد ہی اس کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کی اولاد کرے، اس کے رشتہ دار کریں، اس کے دوست احباب اس کے لیے دعا کریں تو اس کا بھی فائدہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین اور اپنے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، اعزاء و اقارب کی طرف سے جو کہ توحید کے اوپر وفات پائے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، خواہ وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں یا وہ وفات پا چکے ہوں، اور اس کے لیے دل سے نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ اے میرے رب میرے والدین کی طرف سے اس صدقے کو قبول فرما، تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح فوت شدگان کے لیے دعا اور استغفار بھی مسنون ہے، بشرطے کہ وہ توحید کے اوپر وفات پائے ہوں۔ اور جہاں تک قرآن مجید پڑھ کے میت کو اس کا ثواب بخشنا یا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانا، تو اس کا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول سے
یا کسی عمل سے نہیں ملتا ہے، کیونکہ عبادات کے معاملے میں ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں، عبادات توقیفیہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عبادت اور وہی عمل کیا جائے گا جس کا ثبوت اور جس کی دلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے عمل سے یا قرآن مجید سے مل جائے تو وہی عمل کیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن خوانی کی جو ہے ہمیں کوئی دلیل نہ تو قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے، تو اس لیے جن اعمال کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وہ ایصال ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں، ہمیں وہی اعمال کرنے چاہیے، اور جن کی ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے ان کو نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔